والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر سبحان الله قم فأنذر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا ذہنوں کے در کھول دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے
گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ جنہ دوستاں درود شریف پڑھیا ہے وہ ثواب دی نیت نال دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ خالصتاً اللہ نو راضی کرن لئی با آواز بلند پھر درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، کوٹلی بھٹا ضلع سیالکوٹ دے غیور باشعور مسلمانوں، دین دی نسبت نال اللہ دی توفیق نال اج دوسری مرتبہ تواڈی اس بڑی ہی خوبصورت پروقار عظیم الشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت تے عنوان تے سجن والی اس محفل دے اندر اج دوسری مرتبہ تواڈے نال گفتگو اور تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک تواڈا سب دا میرے سمیت اپنی رضا لئی اس جگہ تے جمع ہونا قبول فرمائے۔ میرے بڑے ہی محسن عالم بعمل استاذ العلماء حضرت مولانا محمد خان فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور تواڈے اس پنڈ دے نوجوان سوشل ورکرز ٹیم وہ ساڈی اس ملاقات دا باعث بنے نے۔ اللہ پاک اس جلسے نو سجان والے ایدے وچ حصہ پان والے ہر دوست بزرگ جنہ نے اپنی حیثیت دے مطابق اس نو کامیاب کرن دی کوشش کیتی ہے، اللہ پاک انہاں سب نو اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے۔ رات میں مری دے علاقے چھاں تے اتھے سردی بہت سی، ٹھنڈ سی، چونکہ برف باری سی، تے میں انہاں لوگاں نال تقریباً 1.25 گھنٹہ گفتگو کیتی اور الحمدللہ انہاں بھی بڑے ذوق دے نال گفتگو سماعت فرمائی، لیکن انہاں دے وچ اگر کوئی بندہ بولدا نہ سو جاندا آرام کردا تے او بندا سی، نظر آندا سی، کیونکہ اتنے برف باری ہو رہی سی۔ تو میں جدوں دا ایتھے مسجد ہے
ادارہ ہے. میں جدوں دا اس مدرسے دے اندر آ کے بیٹھا تواڈے چہرے ویکھ رہا تسی ماشاءاللہ ایتھے کرسی تے بیٹھن والے نوں ویندے بڑے غور نالو لیکن انہوں انج ہی لگتا ہے کہ جویں تانوں کسے نے انج کر کے نا کوئی اج کل تو دور ہی چل رہا ہے سٹاپ کر دیتا ہویا کسے نے. نہ تسی ہلدے ہو نہ تسی ہسدے ہو نہ تسی بولدے ہو نہ تسی اپنے کوئی جاگن دا ثبوت دیندے ہو. وہ ایک مینوں گل یاد آئی ہے حضرت تشریف لے آئے نے کوئی مناسب نہیں کہ میں تہاڈا وقت زیادہ لواں لیکن انتظامیہ دی طرفوں جڑا ایک محدود وقت دیتا ہے میں وہ دے اندر انشاءاللہ اپنی گفتگو نو چھڈ دیاں گا. کہندے نے کہ ایک مولوی صاحب سن تے انہاں نوں تقریر کرن دا بڑا شوق سی. پنجابی سمجھ رہے ہو؟ بولو بھائی. گفتگو کرن دا بڑا ذوق سی تے وہ کہندے سن کہ میں تقریر تے شروع کر لینا پر جھاکا بڑا ہوندا ہے. ٹھیک ہے. استاداں کول گئے جا کے کہن لگے حضرت جی مینوں بھی کوئی طریقہ دسو. وہ کہن لگے یہ کیڑی گل ہے تو انج کر ریہرسل کریا کر. ٹھیک ہے. پریکٹس کریا کر تقریر دی لکھ لیا کر یاد کریا کر تے پیلیاں چ جا کے کھیتیاں چ جا کے کھلو کے تے تقریر کریا کر کلا تے تیرا جھاکا لے جائے گا. انہاں کہا ٹھیک ہے. تے او تقریر یاد کیتی جا کے پیلی کھیتی چ جا کے کھلو کے تے انہیں ادھے گھنٹے دی تقریر کیتی. ہر روز انہیں تقریر کرنی. جدوں دا جھاکا لے گیا نا تے کسے جلسے دے موقع مل گیا مولانا ثناء اللہ صاحب کسے جلسے دے موقع مل گیا آ گئے تے آ کے ویکھیا تے جھاکا کھلا سی پیڑی چ کھلو کے تقریر کرن دا گوبھی نو خطاب کرن دا. ٹھیک ہے. مولیاں تے گاجراں دی پیڑی چ تقریر کرن دا. تقریر مجمع چ موقع ملیا تے او جدوں آیا نا تے ویکھیا خطبہ شطبہ پڑھیا تے سارے حضرات ہل رہے نے کوئی ہس رہے نے کوئی مسکرا رہے نے جس طرح باہر والے ساتھی بھی اپنا اپنا حصہ پا رہے نے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہل جل تے ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا میں تے تقریر کردا ہوندا سا گوبھی نو تے کہنے لگا میرے معزز سامعین میرے محترم حضرات بندے بندے ہوندے نے تے گوبھی گوبھی ہوندی ہے. تے تانوں میں گل پتہ کیوں سنائی ہے کہ تسی اج گوبھی دا مظاہرہ کر رہے ہو. تھوڑا جا اپنے جاگن دا ثبوت دیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نام لواں تے کی آکھو گے یار ذرا بولو نا بچے پاویں نام ہی بولو انہاں نوں انجی ثواب مل جانا ہے. بڑے حضرات حصہ پاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال سانو پیار ہے محبت ہے عشق ہے انس ہے الفت ہے عقیدت ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال پیار توجہ میرے حل کرنا بھائی میرے محبوب نال پیار اے محض دنیا دی محبت تک محدود نہیں بلکہ اگر تواڈے اپنے شہر نال تعلق ہے علامہ اقبال دا تسی اگر انہوں پڑھو تو تواڈے سامنے ایک پورا محبت دا باب کھل جائے گا. علامہ صاحب فرماندے نے سنو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ترجمانی کر رہے ہیں جی میں دی کسی نو سمجھ آوے وہ میں دی گل کر چھڑتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے معزز سامعین میرے محبوب نال پیار تے محبت دے جتھے ہور بڑے تقاضے نے او یار کیڑی کیڑی گل کراں اللہ بھی بندے تے اونا کوئی پار پاندا ہے. قرآن دی آیت دا مفہوم ہے اللہ پاک بندے تے اونا کو بوجھ تے اونا کو پار پاندا ہے جنہ کو او برداشت کر سکدا ہوئے. کی کر سکدا ہوئے برداشت کر سکدا ہوئے. کسے دی حیثیت کسے دی طاقت کسے دے جسے اور کسے دی ہمت تو زیادہ اللہ پاک کدی کسے بندے تے پار نہیں پاندا. تے میرے معزز سامعین جے میں یہ گل کراں تے بے جا نہیں ہوئے گا. اللہ کہندے نے او دنیا والے ہو تانوں سارے نو میں چہرے دیتے نے تے مصطفیٰ نو والضحیٰ عطا کیتا ہے. تواڈے سارے کول زلفاں کملی والے کول واللیل تواڈے کول اکھاں مصطفیٰ کول ما زاغ البصر. اے میرے پروردگار اتنا مقام اتنی شان اتنی بلندی اتنی رفت اتنی شان تو مصطفیٰ نو دیتی ہے تے پروردگار گویا کہ تیرے تو بعد
اگر اس کائنات وچ کسے دا مقام ہے تے انہوں آمنہ دا چن کہندے نے صلی اللہ پڑھو سارے درود صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وسلم. تے ایک سوال ترجمانی دے انداز وچ میں کیا پروردگار تیرا محبوب اینا اعلیٰ اینا اچا تے یا اللہ پاک تو اپنا اے نبی جڑا ہے انہوں بنا کے پیدا کر کے رکھیا کتے وے حوالے کنے کیتا ہے. اللہ کہندے نے تیرے کول چیز ہوئے تے تو او دی اس چیز دی قیمت دے مطابق او دے تحفظ دا بندوبست کرنا ہے تے میں اپنا نبی دنیا تے کل کے تے انہوں صحابہ دے حوالے کر دیتا ہے. کی دے حوالے کر دیتا ہے؟ صحابہ دے حوالے. میں اپنی کوئی قیمتی شے انہوں نہیں دیندا جدے تے مینوں خطرہ ہوئے کہ انہوں نقصان پہنچائے گا. تے سجنوں رب اپنا محبوب ایویں کسے دے حوالے کیویں کر سکدا ہے؟ اللہ کہندے نے گل سنو اے میرا محبوب سب تو اونچا سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ سب تو بلند ہے. میں اعلان کرنا وا میرے اس مصطفیٰ نو جے تسا ویکھنا ہوے یا تانوں آمنہ دی گود وچ نظر آئے گا یا غار دے اندر صدیق دی گود وچ نظر آئے گا تے یا عائشہ دے حجرے وچ نظر آئے گا. کیوں اے نبی صرف آپ اچا نہیں جیڑا اے دے نال لگ جاندہ ہے انہوں بھی اچیا کر چھڑتا ہے. اے انہوں بھی کی کر چھڑتا ہے؟ بلند کر چھڑتا ہے. تے ایک آخری گل کر کے میں تمہید چھڑن لگا. دیکھو دنیا تے ہر بندہ عزت دا پیاس ہے یا سوکھی جے گل کریے عزت ہر بندے نو چنگی لگ دی ہے. کی لگ دی چنگی عزت ہر بندے نو جڑے فرنٹ سیٹاں دے نا یہ نہیں بول رہے اے بولن گے تے پچھلے بھی بول پین گے. توجہ عزت ہر بندے نو چنگی لگ دی ہے. کوئی بندہ دنیا تے ہے جڑا یہ گل آکھے کہ میری عزت نہیں ہونی چاہیے؟ دسو یار کوئی بندہ ایسا ہے؟ نہیں ہے. تسی ایک بالکل ادنا جے مزدور تو لے کے تے پریزیڈنٹ تک کسے نو چیک کر لو وہ تو جدو نیڑے ہو گے نا وہ تواڈے نال ایک کوئی گل کرے گا وہ کہے گا یار بول پاویں جویں مرضی میری عزت تے کرنا میری کی کر. گویا عزت دا ہر بندہ پیاسا مزدور ہوے عزت لبدا ہے مولوی ہوے عزت لبدا ہے پیر ہوے عزت لبدا ہے سب زندہ دار ہوے عزت لبدا ہے متقی ہوے عزت لبدا ہے پرہیزگار ہوے عزت لبدا ہے اتقیاء ہون عزت دے متلاشی نے. میں کیا پروردگار ساری کائنات عزت پہ لبدی ہے. اللہ کہتے ہیں پھر آپ غور کر لیں ساری کائنات عزت پہ لبدی ہے تے عزت میرے مصطفیٰ نو پہ لبدی ہے. عزت میرے کملی والے نو پہ تلاش کر دیئے. تے ہون ذرا جے قرآن کھولو قرآن تے تو انو دے وچوں اے نگینہ بھی ملے گا. قرآن تو انو اے گل سنائے گا اے داستان دسے گا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا آج ہے کوڈی پٹیاں والے لگتا ہے تسی لاہور گئے ہو آج تسی ان جیتے بیٹھے ہو لیکن تہاڈا ہے جڑا ذہن ہے نا اے اس جلسے تے بھی منارے پاکستان والے تے توجہ ہے تہاڈی ہاتھ کڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جنہ دی کوئی نہیں تے یہی تے میں گل کیتی ہے کہ تہاڈی کوئی نہیں تے جے ہن ایک باری ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ آکھو میں قرآن پڑھا آکھو تھوڑے جے جاگے نے بابا جی یہ تسی ایک کری پھر ویکھو گے تے ہور جاگن گے. توجہ الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے لوگ اپنی مرضی اور اپنے ذہن و فہم دے مطابق اس دنیا دی زندگی نو گزار رہے نے تے اس دے باوجود کوشش اے کر دینے کہ اسی جیڑی بھی محفل چ بہ جائیے ہر محفل والے نو
محفل پاویں چنگی ہووے مندی ہووے لوکاں نوں ساڈی عزت کرنی چاہیے تے میرے محبوبہ جا ذرا انہاں لوکاں نوں ایک مسئلہ سمجھا دے کہ عزت انہوں نہیں لبدی اے جدا رنگ چٹا ہووے عزت انہوں نہیں لبدی جدے کول مال تے دولت زیادہ ہووے عزت فقط انہوں نہیں لبدی کہ جڑا دنیا دے اندر دنیا دے اعتبار نال کوئی بڑا مقام حاصل کر لوے بڑی شہرت پا لوے بڑے مراسم بنا لوے بڑے تعلقات بنا لوے تے میں کیا میرے پروردگار یا اللہ اے کوٹلی پھٹیاں والے میرے کو ایک گل پہ پوچھ دینے تے پھر کنوں عزت لب دیئے اللہ فرماندے نے اس دنیا دے اندر اے عزت انہوں لب دیئے کہ جنوں عزت عزتاں والا تا کرے اللہ پھر عزتاں والا کون ہے سانو ذرا او دا تعارف تے کرانا میں قرآن دی ایک آیت پڑھن لگا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير فرمایا عزت انہوں مل دیئے کہ جڑا عزت والے دے حکم نو مندا جائے اے ساڈے پروردگار کی دی گل ہو رہی ہے تے جے طالب علم توجہ ہوئے میں قرآن کریم دی دوسری آیت تواڈے گوش گوار کرنا چاہنا وا اے پروردگار یا اللہ تسی کی دی گل کرنا چاہندے ہو اللہ فرماندے نے سب تو پہلا میں عام اعلان کیتا تے میں لوکاں نوں آکھیا اعلان عام کر کے کہہ دیتا فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون جے اگر تسی ایک طالب علم کولو اس آیت دا مفہوم سمجھنا چاہو تے میں انج کر کے مسئلہ دساں گا مینوں انج لگدا ہے اللہ فرماندے نے اے گل سنو ساری کائنات دے لوکو میں اللہ تہانوں پیدا اس لیے نہیں کیتا کہ تسی دنیا تے جا کے اپنیاں منتاں دنیا والیاں دے نامے لا دیو اپنیاں نظراں درختاں دے نامے لا دیو اپنے چڑھاوے بتاں دے سپرد کر دیو تسی اپنیاں عبادات دا مسکن دنیا والیاں نوں ٹھہرا دیو بلکہ میں اللہ اعلان کر کے کہنا وا تسی اپنی جبین نیاز نو لے کے کدی میرے در تے آؤ نا جیڑا بندہ اپنی جبین نیاز نو جنہ زیادہ میرے سامنے چکا دے گا میں انہوں اینی عزت عطا کراں گا جیڑا سارے جگ نو چھڈ کے فقط ایک میرے در دا منگتا بن جائے گا تے اعلان کر کے آکھے گا اے پروردگار میرے رشتے دار ناراض ہوندے نے تے ہوندے رہن اپنے پرائے بندے نے تے بندے رہن بیگانے دشمن بندے نے تے بندے رہن میں تے کوئی گل کرنی ہے نا میں تے
فقط تیرے کولوں منگنا ہے میں اپنیاں نظراں اپنیاں نیازاں اپنیاں منتاں اپنے چڑھاوے فقط تیرے نام تے پیش کرانگا تے پھر بندہ اپنا دامن پھیلا کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا میں اگر گل لمبی کرا تے جناب والا وقت بڑا درکار ہے اختصار نال عرض کرنا اے میرے پروردگار یا اللہ کیڑا کیڑا ہے جیڑا تیرے در تے آیا ہے آ کے چک گیا ہے تے تو انہوں عزتہ والا بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے جے ذوق ہوئے تے چل مدینے جڑا مدینے جانا چاہتا ہے آکھو سبحان اللہ کو نہیں جانا تو مدینے یار تو میں اگے بھی ڈکیا تسی نہ بولو جاگ رہے ہو بھائی یار مدینے دا سفر بڑا پیارا ہے پر میں گل ادو کرنی ہے جدو تسی بولو گے اور اچھی سبحان اللہ چلو یار جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی تے جڑے اندر ایک باری اللہ نو راضی کرن لئی دونوں ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ تے میں مدینے دی جے گل لائیے تے اشارہ دیندا جاواں بابا جی تہاڈی نظر کر دینا علماء کرام تہاڈی نظر کر دینا مولانا شہید الحق صاحب کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو اسی مدینے کھڑے ہوواں گے سامنے ہوئے گا نبی دا روزہ سامنے کی ہوئے گا روزہ مبارک گنبد خضرا ہرے رنگ دا گنبد جدو سامنے ہوئے گا تے اسی کھلو کے ہی کوئی گل کران گے کہ اب میری نگاہوں میں اوے جچیتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اوے جچیتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں اور جیسے میرے محبوب ہیں اور ایسا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں بڑا قیمتی جملہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا اور جناب والا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبدے بے خزیرہ نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے بے خزیرہ نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہے یا اللہ میں عزت والا ویکھنا چاہنا کی ویکھنا چاہنا ایک کوئی جملہ ہے ایک کوئی لفظ ہے عودتی گل ٹور پئی ہے عزت میں ابتداج کیا سی ہر بندہ پسند کردا ہے عزت شے ہی ایسی ہے تے اپنی بے عزتی کوئی بھی بندہ پسند بولو بھائی کوئی بھی بندہ کسی بھی سطح دا ہوئے وہ اپنی بے عزتی تے اپنی بدنامی نو پسند نہیں کردا اللہ فرماندے نے آؤ میں تانوں عزت والا دکھاواں اللہ تانوں صحت عطا فرمائے میرا دل کردا میں تانوں تقریر سناواں نہ تواڈے اوتے تقریر پڑھاں تاکہ تسی یہ گل آکھو حضرت جی تسی لگے رہو اسی اج ایتھے ہی ساری رات آکھو ذرا سبحان اللہ چلو کی یاد کرو گے آندے نے مولوی کسی نو کچھ دیندے نہیں میں نے ایک بندہ کہنا مولوی کھاندے بڑا نے میں کہا گل تے تیری صحیح ہے پر رب کھواندا ہے تے اسی کھانے ہاں نا میں کہا تینوں 4 سال ہو گئے میرے پیچھے جمعہ پڑھ دیاں تو کدی میں نے کچھ کھوایا ہے کہتا نہیں میں کچھ کھوایا نہیں میں کہا جدن میں نے کھوائے گا نا حلوہ تے سادہ نہیں وچ گھیو ہوے دیسی تے پھر میں تیری گل منا کہ تو کھوانا تے مولوی کھاندے نے لیکن سجنوں یہ بھی تے گل مشہور ہے نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے بولو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام تو ایویں سال کو بعد میں پھر ملیا تے کہندا میری گل اوتھے ہی ہے کہ مولوی کھاندے بڑا نے میں کہا ٹھڈ تیرا ودیا ہوئے تے آندا کھاندے مولوی نے اسی تے اوتھے ہی ہاں
ہے تو ذرا اپنا علاج کرا تے توجہ میرے معزز سامعین میں تواڈے واسطے ایک دعا لے کے آیا یا اللہ جڑا بندہ اس محفل دے اندر تیری رضا لئی سبحان اللہ کہ تو خواب وچ اپنے نبی دی زیارت کرا دے ہن ذرا طالب علم توجہ کرنا آؤ نا ذرا اگر تہاڈا ذوق ہوے میں تصورات دی دنیا دے اندر تہانوں ایک محفل وچ لے کے جانا چاہنا وا اے میں اس محفل دی گل نہیں کردا جیڑی محفل قومی اسمبلی وچ لگے میں اس محفل دی گل نہیں کردا جیڑی محفل جناب والا اے کونسل ہال وچ لگے اس محفل دی گل نہیں کردا جیڑی محفل تیرے سینٹ وچ لگے اس محفل دی میں گل نہیں کردا جدے چ وزیر ہون جدے چ مشیر ہون جدے چ ایم این اے ہون جدے وچ ایم پی اے ہون اے میں تے اس محفل دی گل کرنا وا جڑی محفل دے اندر سامنے بیٹھا ہوے آمنہ دا چند تے ادھر آمنہ دا چن ہوے تے سامنے نبی دے یار بیٹھے ہون اور نالے نبی دا چہرہ ویندے جان نالے اعلان کر دے جان کہ دل نبی دے نظارے کولو راجے دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو راجے دائی نہیں اور سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دائی نہیں اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میں چہرہ ویکھاں میں آکھیاں سونا بڑا ہے کوئی قرآن ویکھے آکھے وضحا ہے جے تہاڈا ذوق بنیا ہووے آؤ نا ذرا میاں محمد بخش کولوں پوچھ لئیے اے میرے نبی دے چہرے ول ویکھ کے کی کہندے نے انج کر کے چہرہ ہے مصطفیٰ دی جدوں زیارت کیتی جھوم کے کہہ اٹھے کہ تو سونا تیرا پوری کرو حضرت تسی بھی بول چھڑو میں آکھیا سی جیڑا سبحان اللہ کہ اللہ انہوں مدینے لے جائے لگتا ہے سٹیج والے دو باری ہو آئے نے یہ نہیں کہہ رہے لیکن سفر مدینے دا ایک ایسا سفر ہے کہ جیڑا ایک کاری ہو آوے نا وہ دوجیاں نالوں بہتا کالا ہوندا ہے وہ پتہ کی کہندا ہے وہ کہندا یار تو پاویں نہ جا میں تے جاواں گا کیونکہ میں وہ کشش والی تھاں ایک کاری ویکھ آیا کہ جدے چو میں اکثر کہنا ہوں نا مولانا فاروقی صاحب میں اکثر ایک گل کرنا ہوں نا تسی تو ماشاءاللہ کئی باری گئے ہو تے میں اکثر ایک گل کرنا ہوں نا بندہ امریکہ ٹر جائے برطانیہ ٹر جائے ہیں سوئٹزرلینڈ ٹر جائے کسی بھی یورپ ملک جتھے بھی ٹر جائے تے کوئی بندہ پیچھوں فون کرے نا روز فون آ جاندہ آج کل تے دور ہی فون دا روز فون آ جاندہ کوئی بندہ پوچھے یار روز کیوں فون کرنا ہے وہ کہے گا کیوں نہ کراں پاکستان میری مٹی جو ہوئی میری کی ہوئی نالے میرے بیوی بچے میرے رشتہ دار میرے عزیز و اقارب سارے تے تھے نے تے مینوں انہاں دی یاد آوندی ہے تے اے ہو گئی ہوراں ملکاں دی گل تے جے کوئی مدینے ٹر جائے جے سبحان اللہ پوری نہ ہوئی تے میں 4 بجے تک بولاں گا ہائے ہائے پہلوں دسو تسی اینے اکے ہو میرے تو توجہ میرے معزز سامعین نہیں یار ایویں گل کیتی مدیا کو مولوی جھوٹ مار دے نے 4 بجے تک میں کو نہیں اتنے بہنا میں بہت لمبا سفر کرنا ہے حضرت میرے تو بعد نے اس تو بعد انشاءاللہ تہاڈا جلسہ دعائیا اختتامی دعا دی طرف چلا جائے گا میں جڑی گزارش ایک جوڑ لگا ہے وہ میں انشاءاللہ وہ ربط بیان کر کے تہاڈے کولوں اجازت چاہواں گا میں جڑی گل کر رہا حضرت میاں محمد بخش بیٹھے نے کسی نے آکھا حضرت جی تسی بھی کوئی گل کرو حضرت بول کے کی کہندے نے کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا پیا دل دی تارے ہلاوے تے عاشق دے لب جپیاں پاون تے جدو نام زبان تے آوے عاشق دے لب جپیاں پاون تے جدو نام زبان نے
یہ نا ہے ہی ایسا ہے. دیکھو نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نے حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت درد ہے بہت درد ہے. حضور فرماندے نے ہویا کی ہے؟ آقا جی میری اکھاں دی درد جاندی ہی نہیں. حضور فرماندے نے اچھا ادھر درد بہت ہے ادھر شفا بہت ہے. بولو تے گل کراں. جڑی ٹیم ہے نا جنہ جلسہ رکھیا ہے اللہ پاک دی قسمیں اللہ پاک تے قادر ہے اس چیز تے کہ تسی بھاویں ویلے بھی بہ رہو نا اللہ نے قیامت والے دن جے گل کہہ دیتی نا او جلسہ رکھن والے ہو تہاڈا مقصد میری رضا سی جاؤ جویں دا وی سی میں راضی ہو گیا جے. تے اللہ اپنی مرضی دا مالک ہے. اللہ نو کوئی پوچھ رب نو کوئی مجبور ہے یار. اللہ پاک کہندے قرآن کہندا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. رب کہندے ہی انہوں نے جڑا بے نیاز ہوئے جڑا کی ہوئے بے نیاز ہوئے. تے میں گل حضرت میاں محمد بخش دی کر رہا کی کہندے نے کہ جس دا نام اے نباتے آوے تے منہ ہو جا دے مٹا او پاگ والے لوگ جنانے اے اس دا مکھیڑا ڈیٹا او پاگ والے لوگ جنانے تے اس دا مکھیڑا ڈیٹا. حضرت علی آ گئے آقا جی میری آنکھاں وچ درد بہت زیادہ ہے. حضور فرماندے نے کوئی گل نہیں. میرے آقا نے اپنا لواب دہن لیا حضرت علی دی آنکھاں تے لایا. علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو درد تو آرام آ گیا. حضرت ابو بکر دی ایڑی تے سب ڈنگ ماریا درد ود گئی. اے میرے نبی نے اپنا لواب لایا ابو بکر نو شفاواں مل گئیاں. جے تینوں میرے نبی دیا ہونٹاں تے زبان دی حلاوت تے مٹھاس تے تینوں یقین نہ آوے یا علی دیا اکھاں نو پوچھ یا حسین دیا ہونٹاں نو پوچھ. ایک طویل عنوان ہے ادھر میں جانا نہیں چاہتا. ایک اشارہ حضرت حسین دنیا تے آئے پیغام ملیا حضور آ گئے. آقا جی جلدی آؤ. کی کرنا ہے کی کرنا ہے؟ آقا جی جلدی آؤ اللہ پاک نے تہاڈی بیٹی نو بیٹا دیتا ہے. تے دیتا کنے نے؟ بولو بھائی بولو. یہ بیٹا کنے دیتا ہے تے سانو کون دیندا ہے؟ کون دیندا ہے؟ اللہ. لفظ اللہ تے ضرب مضبوط کرو تاکہ یہ گل ساڈیاں دلاں چ پیوست ہو جائے کہ دنیا تے کسے نو جو کچھ بھی ملدا ہے رب دی عطا نال ملدا ہے او دین تے آ جائے. اپنے دشمناں دیاں چوڑیاں پردہ رہے نہ دین تے آوے تے اپنے دے دامن بھی خالی رکھ کے ثابت کر دے کہ میں ہی مختار کل ہاں تے میں ہی عالم الغیب ہاں. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ. توجہ میرے معزز سامعین میں جڑی گزارش کرنا چاہنا حضور آئے کی ہویا ہے آقا جی بیٹا ہویا ہے. کی ٹائم ہویا یار پریشان ہو گئے ہو تسی. میرا جڑا ٹائم انتظامیہ دی طرف ہے وہ ہلے تھوڑا جا رہندا ہے. کر لاں گل کے اجازت لے لواں کر لئیے گل. تسی آکو کرو کرو اساں تے ویلے ہی بہنا ہے نا. تسی کری آو واہ واہ تسی اوتھے لگے ہو اسی ایتھے دھیانے لگے ہیں. توجہ اللہ پاک مینوں تے تانوں ساریاں نو حضور نال سچا پیار نصیب فرمائے. اے اللہ دی قسم یہی جلسے کام ہونے جے ہیں. ایتھے اج عمران خان آ جائے نا دعا کرو نہ ہی آوے. ہو کے ٹر گیا ایتھے آیا سی عمران خان یہ پھر تاں ہی نہیں جے بول دے تسی مینوں پہلوں دس دے ہو گیا. چلو کوئی گل نہیں یار. ویکھو سیاسی وابستگیاں جہدے نال مرضی رکھو لیکن ایک عہد کر لو کہ جہدے دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں وہ ساڈا کچھ نہیں لگدا. اے عہد کرو اے عہد کرو. توجہ ہے یار. چلو ایک اور گل کرنا. اے میرے نبی نال پیار ہے سارے نو. حضور نال محبت ہے
ایک سوال کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت لئی اگر جان دینی پئی دیو گے ایڈی ٹلی انشاءاللہ نہیں چاہی دی ذرا گج کے آکھو انشاءاللہ میرے نبی دی ختم نبوت لئی جان دینی پئی دیو گے اچھی آکھو اچھی بولو میرے نبی لئی جان دینی پئی دیو گے اللہ پاک ویکھو غازی علم الدین بھی تھے ایتھوں ہی بنے آسی نا اے اللہ پاک دی تقسیم ہوندی ہے کنوں انہیں کی بنانا ہے انہوں پتہ ہے لیکن سجنوں میں جڑی گل کرنا چاہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے میں گل نبی دے ہونٹ دی کر رہا سا حضور تشریف لے ایشا جی یا رسول اللہ فرمایا ذرا قریب آقا جی کی حکم فرمایا آ جیڑے پیالے وچ تو پانی پیتا ہے تو پانی پیتا ہے اے پیالہ ذرا مینوں بھی دے دے علماء اس گل نوں بڑی گہری طرح جان دے نے اے ہو پیالہ مینوں دے دے آقا جی تسی کی کرو گے حضور فرماندے نے ایشا پیالہ بھی اے ہو مینوں دے دے تے ذرا اپنی انگلی اس جگہ تے رکھ کے مینوں دس کہ تو اپنے ہونٹ کتھے لائے نے تو اپنے ہونٹ کتھے لائے نے آقا جی تسی کی کرو گے حضور فرماندے نے ایشا میں اسے جگہ تے ہونٹ رکھ کے پانی پیواں گا جتھے ہونٹ تیرے لگے نے تاکہ امت نو سبق بھی مل جائے تیری عظمت بھی واضح ہو جائے میں محمد ایشا نال پیار بڑا کرنا تے ایشا صرف ایشا نہیں اے تے میں محمد دی زوجائے اے تے میں محمد دی بیوی ہے میں محمد اپنی بیوی نال پیار کر کے اے لوکاں نوں درس دینا چاہنا جے میں اپنی بیوی نال پیار کرنا وا تے تسی بھی اپنی زندگیاں دے اندر اپنی بیویاں نال پیار کریا کرو اس سنت تے عمل کرنا تہاڈا کم ہے تے تہاڈی دنیا دے گھر نوں جنت بنا دینا میرے اللہ دا کم ہے حضرت ایک تاریخی روایت ہے بعد میرے کو حدیث دا حوالہ مانگ لے میں پہلے دس دینا تاریخی غالباً طبقات ابن سعد دی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قاری تشریف فرمانے حضور آ گئے صلی اللہ آپ تشریف لے آئے آگے دیکھیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور بات ہے اماں جی روٹیاں پکا رہی ہیں سبحان اللہ کی کر رہی ہیں روٹی پکا رہی ہیں حضور آئے آگے فرماندے نے عائشہ کی ہو رہا ہے امی فرماندیاں نے آقا جی میں روٹیاں پکا رہی ہیں حضور فرماندے نے اچھا لیا پھر ایک پیڑا مینوں دے میں بھی پکاواں ایک پیڑا مینوں دے میں کی کراں میں بھی روٹی پکاواں حضرت عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ تسی روٹی پکاؤ گے تسی تے نبیاں دے امام ہو تسی تے معصوم نے معصیت ہو تسی تے خاتم النبیین دے مصداق ہو تسی روٹی پکاؤ گے حضور فرماندے نے عائشہ ہاں میں روٹی پکاواں گا اے میں محمد دی شان ہے کہ میں جے مصلی تے کھڑا ہو جاواں تے میرے جیا عابد کوئی نہیں میں جے سجدہ کراں تے میرے جیا ساجد بھی کوئی نہیں میں جے جہاد کراں تے میرے جیا مجاہد کوئی نہیں میں جے تجارت کرا تے میرے جے پاک تے صاحب تاجر کوئی نہیں میں جے اپنے گھر اپنیاں بیویاں دے نال پیار کرن تے آ جاواں تے میرے جے اس دنیا دے اندر سرتاج بھی کوئی نہیں شوہر بھی کوئی نہیں تے میرے معزز سامعین المختصر امی عائشہ نے میرے نبی دے حوالے پیڑا کر دیتا حضور نے اپنے سونیاں ہتھاں دے نال روٹی نو کڑیا کڑ کے توے تے پا دیتا تے میرے آقا تشریف لے گئے نماز پڑھ کے میرے آقا دوبارہ کار وال آئے نے تے آ کے دیکھیا ام المومنین امی جی پریشان بیٹھیاں نے پشیمان بیٹھیاں نے حضور پوچھ دے نے عائشہ کیوں پریشان ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ آقا جی میں جڑیاں
جڑیاں روٹیاں پکائیاں نے او تے آرام نال ہی پک گئیاں نے جڑی روٹی تسی توے تے پا کے گئے ہو اور روٹی پکنا تے دور دی گل ہے اس روٹی دا تے اجے پانی بھی نہیں سکیا پانی بھی نہیں سکا ہوتا تے توجہ ہے دوسرے انداز گل کرنا بابا جی نے پہلے دس دیتی ہے نا دوسرے انداز گل کرنا حضرت عائشہ نے میرے نبی دے چہرے وال ویکھیا تے ویکھ کے کہندیاں نے کچی رہ گئی روٹی تہاڈی بولو بولو حضرت عائشہ نے پیڑا دیتا ہے تے میرے محبوب نے روٹی کڑی ہے نا کڑ کے توے تے پائی ہے نا تے جیڑا کام نبی کرے وہ کام کی ہوندا ہے بولو بھائی سنت ہوندا ہے تسی یہ سنت عمل کرو گے بولو صبح پھر ماما بھیناں نوں ایک ایک چھٹی دیو تے یہ کام آپ کرو نالے کدی پکانی پے بھی جاندی ہے کیڑی گل ہے ایک ایک چھٹی دیو نالے ثواب دا ثواب تے نالے جاچ آ جائے گی توجہ ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے آقا کچی رہ گئی روٹی تہاڈی پکیاں نے میریاں دس وے میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں دس وے میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں میرے آقا مسکرائے نے حضور نے تبسم فرمایا تے میرے آقا مسکرا کے کہندے نے سننی ایسا میں سناوانی سن حمیرہ میں سناوانی سن صدیقہ میں سناوان این حکمتاں بھاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کر سی کاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کر سی کاریاں مولانا فاروقی صاحب میں تے کی اشارہ دینا چاہنا آٹے نو ایک لمحے نہیں میرے نبی دا بدن لگ جائے آٹے تے اگ اثر نہیں جے کر دی انہاں دے متعلق کی خیال ہے جڑے اج بھی روزے وچ میرے نبی دے نال ستے ہوئے نے تے انہاں تے اعتراض کرو میں کہ اللہ اعتراض کر دے نے اللہ کہندے نے اے منافق بھی نے تے تمے بھی نے ایک ہی نے تمے نے تمے تے تمیاں نو مٹھیاں کرن دی کوشش نہیں کری دی اینو خربوزہ سمجھ کے کٹ لو پلیٹ وچ پاؤ جنی مرضی چینی پا لو اینے تمے ہی رہنا ہے کی خیال ہے تمے ہی رہندا ہے نا تے حضرت سلطان باہو پتہ کی کہندے نے اوے تمے کدی اوے ترموز نہیں ہوندے تے باویں توڑ مکے لے جائیے کنہ دے پتر ہے تے ایک سپ مینوں غار وچ بھی نظر آیا سی توجہ ہے غار وچ ٹر گیا مگر کہندا ابو بکر اڈی چک کیوں کہندا میں نبی نو ویکھنا ہے حضرت صدیق فرماندے نے میں اینا بھار تیرے لئی چکیا ہے میں اوتھوں چکیا نبی نو موڈیاں تے غار وچ میں آ گیا تے میں تیرے لئی نہیں چکیا اپنے لئی چکیا ہے کہندا پیر چک حضرت صدیق فرماندے نے نہیں چکنا کہندا میں ڈنگاں گا میں کی کراں گا ڈنگ ماراں گا میں کہ یا اللہ اے سپ نے ابو بکر نو ڈنگ کیوں ماریا ہے جے سبحان اللہ سارے آکھو تے جملہ دیاں نہیں اینی کو سبحان اللہ تے گجرا والے بھی آ جانی سی ذرا ایک کاری سارے جا کے آکھو سبحان اللہ اے میرے پروردگار
یا اللہ سپ نے ابو بکر نو ڈنگ کیوں ماریا ہے؟ توجہ ادھر آ جا ادھر، مینوں میری فکر نہ کرو، میری خیر ہے، تسی اپنی فکر کرو۔ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق نو سپ نے ڈنگ ماریا، میں کہ یا اللہ جیڑا ابو بکر نو ڈنگ پیا ماردا ہے کون ہے؟ اللہ کہندے نے سپ ہے۔ بولو بھائی بولو، جملہ بڑا پارا ہے تے برداشت کسے کسے کرنا ہے۔ یا اللہ اے جیڑا ابو بکر نو پیا ڈنگدا ہے کی ہے؟ اللہ کہندے نے غور نال تک کے سپ ہے۔ یا اللہ اے کیوں سپ ہے، کیوں سپ ہے، کیوں سپ ہے؟ اللہ کہندے نے تاکہ قیامت تک آن والے ہر ڈنگن والے دا تینوں پتہ لگ جائے کہ صحابہ نو جیڑا بھی ڈنگدا ہے او سپ ہی ہوندا ہے۔ وہ کون ہوندا ہے؟ تے سپاں نال صلح کری دیے؟ دسو سپاں نال پیار کریدا ہے؟ کی کریدا ہے؟ اے فروکی صاحب آندے نے جتھے لبے اوتے پیر دھر چھڑو۔ حضرت کہہ رہے ہیں حضرت میں اونی کو ترجمانی کیتی ہے جنی کو دی لوڑ سی، ٹھیک ہے؟ جتھے لبے اوتے تے کی کرو؟ آپے اپنی پوچھ لاندا لاندا آپے ہی واصل جہنم ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو تسی بڑے پیار والے ہو، بڑی محبت والے ہو، اللہ پاک میری تواڈی اے ملاقات نو ساڈے لئی دونوں جہاناں دی کامیابی دا ذریعہ بنائے۔ میں صرف 2 منٹ تواڈے ہور لینے نے، لے لواں؟ ریاست فروکی صاحب جڑے مولانا اگے آئے سن نا منظور صاحب، یہ بھی انہاں دے پنڈ دے نے، وہی مینوں جاندیاں کہہ گئے نے کہ انہاں دی بھی نعت تساں پڑھوانی ہے، تے اے میرے نال ہوندے نے، علماء دے خادم نے، اے تانوں نعت دے 2 شعر سنان گے۔ اے مقصود نہ سمجھنا، اونج نعت سننی چاہیے، نعت بھی سننی چاہیے تے مہمان دی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ انہیں ہن گڈی چلا کے تے مینوں ایبٹ آباد پہنچانا ہے، انشاءاللہ اساں کل اوتھے جلسہ کرنا جا کے، بڑا لمبا سفر ہے۔ تانوں نعت سناندے نے، تسی نالے انہاں دی خدمت کرو تے نالے انہاں کولوں دعاواں لو۔ اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔